بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. وعن ابی حمزة انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ ووکیع عن الأعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آج اللہ کے فضل و کرم سے امام نبوی رحمہ اللہ کی 40 حدیثوں کے انتخاب پر مشتمل کتاب الاربعون النووی کی 13ویں حدیث پر گفتگو ہو رہی ہے. اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم ان دونوں نے اس حدیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کی بات کی ہے. اگرچہ حدیث کے اندر تو یہ آ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لیکن اکثر محدثین اور اکثر علماء کا اس طرح کے الفاظ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا کوئی جملہ ارشاد فرماتے ہیں جس میں ایمان کی نفی ہوتی ہے، جس میں اسلام کی نفی ہوتی ہے، تو ان حدیثوں کے بارے میں علماء اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس میں کمال ایمان کی نفی ہوتی ہے، کمال اسلام کی نفی ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی شخص کر لے، کوئی کہہ لے تو اس کا اسلام تو ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس میں نماز کے اعتبار سے کمی ہے، اس میں روزے کے اعتبار سے کمی ہے، باقی عبادات کے اعتبار سے کمی ہے، تو اگرچہ وہ مسلمان تو ہوگا لیکن اس کا اسلام کامل نہیں ہوگا. ایسے ہی کوئی آدمی اگر دل سے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ مسلمان بھی ہوگا، اور ایمان کے لیے جن بنیادی چیزوں کو پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ان پر ایمان بھی لے آیا ہے جو ہمیں حدیث جبریل میں مل جاتی ہیں. تو ان چیزوں پر ایمان لانے سے وہ مومن تو ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں اور ہم نے اس پر پہلے اپنی گفتگوؤں میں بات بھی کی ہے کہ اسلام اور ایمان ایک مستقل کیفیت کا نام ہے، اور آدمی اس میں دن بدن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس میں اضافہ کمیت کے اعتبار سے بھی ہوتا رہتا ہے اور کیفیت کے اعتبار سے بھی ہوتا رہتا ہے. آدمی ایمان کے درجات میں بلند ہوتا ہی چلا جاتا ہے اور پھر احسان اور احسان کے درجات میں بھی بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں مجھے اور آپ کو ایک بہت اہم معاشرتی اصول کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس حدیث پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. بعض لوگوں کو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر تم اپنے لیے کوئی کپڑا خریدو تو پھر اپنے بھائی کے لیے بھی، یعنی مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی کپڑا خریدو. اگر خود تم اپنے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز خرید رہے ہو تو اسی معیار کی، اسی قیمت کی چیز اپنے بھائی یا بہن کے لیے خریدو.
اس کا یہ معنی ممکن ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کا شاید شریعت نے مجھے اور آپ کو مکلف نہیں بنایا۔ شریعت کا میرے سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ اگر میرا کسی سے محبت کا تعلق ہے اور اس محبت کے تعلق کی اہمیت کیا ہے، اور اس محبت کے تعلق کے دنیا اور آخرت کے فوائد اور ثمرات کیا ہوتے ہیں، اور اس محبت کے تعلق کی انسان کے دین پر کتنے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس پر ہم آگے گفتگو بھی کریں گے۔ شریعت مجھے میری وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتی، تو لہٰذا مجھ سے یہ مطالبہ قطعاً نہیں ہو رہا کہ میرے حلقہ احباب میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کا میرے ساتھ محبت کا اور اللہ کے لیے محبت کا تعلق ہے، اگر میں اپنے لیے کپڑا خریدوں تو ان کے لیے بھی وہ کپڑا خریدوں، اپنے لیے اگر کھانا خریدوں تو ان کے لیے بھی وہ کھانا خریدوں۔ یہ اللہ جل شانہ نے جو مجھے مکلف بنا رکھا ہے، اس مکلف بنانے کے اصول کے خلاف ہے، اس لیے کہ میں تو مکلف ہوں اپنے گھر کے افراد کا، ان لوگوں کا جن کی ذمہ داری میرے پر آتی ہے۔ اگر میرے لیے یہ ضروری ہو جائے کہ ہر وہ شخص جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں اس کے لیے وہ ساری چیزیں خریدوں جو اپنے لیے خرید رہا ہوں، اور اسی معیار کی خریدوں اور اسی سطح کی خریدوں، تو شاید یہ میرے لیے ممکن نہ ہو۔ اس لیے محدثین نے یہاں پر اس کی تشریح کرتے ہوئے بہت اہم بات فرمائی ہے کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رویے کی بات کر رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کے لیے، یعنی مسلمان بھائی یا بہن یا انسان بھائی یا بہن کے لیے وہی رویہ پسند نہ کرے جو رویہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں اور اچانک کوئی شخص آئے اور وہ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دے، آپ کا ٹھٹھا اڑانا شروع کر دے، آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں ذکر کر کے لوگوں کو آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا شروع کر دے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو خفت محسوس ہو رہی ہو، تو آپ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جیسے آپ اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے، لہٰذا آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلمان بہن یا بھائی یا انسان بہن یا بھائی کا کسی مجلس کے اندر اس انداز میں تذکرہ کریں۔ آپ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ کوئی آپ پر غلط الزام لگائے، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو آپ میں موجود نہ ہو۔ جیسے آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے، ایسے ہی آپ کو اپنے مسلمان بھائی یا بہن یا عام بھائی یا بہن کے بارے میں بھی یہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کا رویہ دوسروں کے بارے میں وہ نہ ہو جائے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس وقت آپ کامل ایمان کے درجے پر نہیں پہنچتے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے مشورہ کریں تو اس مشورہ کرنے کے اندر آپ سے جو آپ جس سے مشورہ مانگ رہے ہیں وہ پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے اخلاق کے ساتھ اور آپ کی خیرخواہی کے ساتھ آپ کو مشورہ دے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ وہ آدمی جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، اس سے اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ پوری امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ مشورہ دے۔ تو جیسے آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ اگر کسی سے مشورہ کر رہے ہوں تو وہ آپ کو بالکل درست، خیر خواہانہ اور وہ مشورہ دے جو آپ کے دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو، تو ایسے ہی جب آپ سے کوئی مشورہ لینے کے لیے آئے تو آپ کو اس کو ویسے ہی مشورہ دینا چاہیے جیسا آپ اپنے لیے مشورہ پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کما تدینو تدانو، کہ تم جیسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اصل میں رویوں کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا کامل درجہ ایمان کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہر ایک کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرے جو رویہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اس کو اگر آپ ملا کر دیکھیں اس حدیث کے ساتھ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب میں فرما رہے ہیں النصح لکل مسلم، یا الدین النصیحہ، کہ دین خالص کرنا ہے ہر معاملے کو۔
تو یہاں پر بھی اس رویے کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ ہم سے اگر کوئی آدمی کوئی بات پوچھے تو بعض اوقات ہم جانتے ہیں کہ یہ بات اگر اس کو مزید کچھ بتا دی جائے تو اس کو فائدہ ہو جائے گا، اور ہمارے رویوں کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ ہم اگر کسی دفتر کے اندر کام کر رہے ہوں تو ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے، وہ آ کے ہم سے بات پوچھتا ہے تو ہم اس کو آدھی بات بتاتے ہیں۔ وہ جاتا ہے اور جا کر محنت کر کے وہ سارا کام پورا کر کے آتا ہے، اور جب وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں اور فلاں کاغذ اس میں لگانے تھے، وہ آپ نے نہیں لگائے۔ اس وقت وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ جناب آپ اگر مجھے پہلی دفعہ یہ بتا دیتے کہ کیا کیا چیز لانی ہے تو مجھے یہ 2 چکر نہ لگانے پڑتے، ایک ہی چکر میں کام ہو جاتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے اس کامل درجے تک نہیں پہنچے کہ ہم سے جب کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، یا ہم جب کسی شخص سے کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اگر یہ شخص میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہو اور اس کے معاملہ کرنے کے دوران مجھے کیسا لگے گا اور میں کیا چاہوں گا اور مجھے کیا پسند آئے گا، کہ میرے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو آپس کے معاملات، اس لیے کہ زندگی کے اندر انسان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی معاملہ کرنا ہوتا ہے، انسان کو کبھی کچھ دینا ہے کبھی کچھ لینا ہے، اور آدمی اگر یہ عادت اپنا لے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اگر آدمی یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں اس کام کو ویسے ہی کروں گا جیسے میں لوگوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ یہ کام ایسے کریں۔ آپ کو کسی کو کوئی چیز پکڑانی ہے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، تو آپ وہ چیز اچھال دیتے ہیں اس کی طرف، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ میں پوری طرح آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ اگر آتی ہے تو اس کو ہاتھ میں لگ جاتی ہے، یا دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے کوئی اچھے طریقے سے اس کو نہیں اچھالا، تو آپ کا یہ عمل اگرچہ یہ دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اصل میں ابھی آپ کو ایمان کا وہ درجہ حاصل نہیں ہوا جس میں آپ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں جو رویہ آپ کو خود اپنے ساتھ اختیار کیا جانا پسند ہو۔ آپ کہیں پر جاتے ہیں اور جا کر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ سروس سینٹر پہ کال کر رہے ہیں، آپ کے موبائل میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کے انٹرنیٹ کے اندر کنیکشن کے اندر کوئی مسئلہ ہے، آپ کسی کسٹمر سروس سینٹر میں چلے گئے، آپ کسی بینک میں چلے گئے، آپ کسی اور جگہ چلے گئے، اور وہاں پر کچھ نہ کچھ آپ کی شکایت ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی شکایت ہے ان کی سروس کے بارے میں، ان کے معیار کے بارے میں اور سہولت میں کمی کے بارے میں، لیکن وہاں جو شخص بیٹھا ہوا ہے، جو مرد یا عورت بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے جب بات کرتے ہیں تو آپ بالکل اس کا خیال نہیں رکھتے کہ اس کی عزت نفس بھی ہے، اس کو یہاں پر کسی شخص نے بٹھا رکھا ہے، لیکن اس لیے نہیں بٹھا رکھا کہ آپ اس کو جو چاہیں جیسے چاہیں کہیں۔ آپ فون پر یا آمنے سامنے اس کو بہت ہی بری طرح اس سے پیش آتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہاں نہیں رکھ رہے ہوتے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ پر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ 2 طرفہ آئینہ ہوتا ہے۔ جب میں کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں تو میں اس شخص کو نہ دیکھوں بلکہ اپنے آپ کو اس میں دیکھوں، اور اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے بات کروں کہ یہ بات میں اس سے نہیں کر رہا، یہ میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، یہ چیز میں اس کو نہیں پکڑا رہا، یہ اپنے آپ کو پکڑا رہا ہوں، یہ معاملہ میں اس سے نہیں کر رہا، یہ میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، اور مجھے ایمان کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا ایمان کا اعلیٰ درجہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جب میں اس کے لیے بھی اسی رویے کو پسند کروں جو رویہ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ناپسند کیا ہے ان لوگوں کو جن کا لینے کا رویہ اور ہے اور دینے کا رویہ اور ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب وہ لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں تب تو پورا سورہ لیتے ہیں، تب تو ایک ذرہ برابر بھی، ایک چھٹانک بھی نہیں چھوڑتے، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب وہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو اس دینے کے اندر کمی کر دیتے ہیں۔ اس کا تعلق صرف
وزنی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے جن کو ہم وزن میں یا ناپ تول کر دیتے ہیں. اس کا تعلق کلو کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق لیٹرز کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ جب کسی سے دودھ لے رہے ہیں تو آپ اس سے پورا لیتے ہیں 1 لیٹر، اور جب آپ اسے دینے لگتے ہیں تو آپ اسے 900 ml دے دیتے ہیں. آپ 1000 ml اس کو نہیں دیتے، بلکہ اس کا تعلق آپ کے عمومی رویوں کے ساتھ ہے کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ جو رویے ہیں وہ لینے کے اور ہیں اور دینے کے اور ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر آپ کے رویے ایسے ہیں تو آپ مسلمان تو ہیں، آپ کے اندر ایمان بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن کامل ایمان اس وقت ہوگا جب آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی، اپنی مسلمان بہن کے لیے بھی وہی رویہ اختیار کرنا پسند کریں جو رویہ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ ایمان کا حصول جہاں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے ذریعے ہوتا ہے، وہیں یہ ایمان کا حصول چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، اور وہ بہت دلچسپ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ. لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. اور دیکھو تم ایمان اس وقت تک اپنا کامل نہیں کر سکو گے جب تک تمہاری آپس میں محبتیں قائم نہ ہو جائیں، جب تک جن لوگوں کے ساتھ تمہارا تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد محبت پر نہ قائم ہو جائے. اور محبت سے بھی یہاں مراد وہ جائز محبت ہے، وہ محبت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور اس اللہ کی رضا کی محبت کی اہمیت کیا ہے اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور تم ایمان اس وقت تک نہیں لاؤ گے یا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ پڑو. پھر آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. دیکھو میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ کرنا شروع کر دو تو تمہارے آپس کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں، تمہاری آپس کی محبتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے. پھر آپ نے وہ طریقہ بتایا اور کہا کہ افشوا السلام بینکم. تم دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا شروع کر دو. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مراد آپ علیہ السلام کی یہ ہے کہ جس سے ملو اس کو السلام علیکم کہو، السلام علیکم کہو. ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ افشوا السلام بینکم کا ایک لفظی معنی ہے اور اس کا ایک بہت گہرا اور ایک بہت ہی لطیف معنی بھی ہے. دیکھیے کوئی شخص سامنے آ رہا ہے، میں اسے نہیں جانتا، اور میں بالکل ایک ایسے شہر میں ہوں، ایک ایسی جگہ پر ہوں جو شہر بھی میرے لیے نیا ہے، جگہ بھی میرے لیے نئی ہے، لوگ بھی میرے لیے نئے ہیں. اس شخص کو دیکھ کر مجھے فطری طور پر 2 طرح کے خیال آئیں گے کہ اس سے مجھے فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے اور اس سے مجھے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. اور وہ شخص اگر مجھے دیکھ رہا ہے کہ اجنبی آدمی ہے، اس سے ہماری الیک سے لیک نہیں، آج پہلی دفعہ اسے دیکھا ہے، تو اور رات کا وقت ہے، بالفرض رات کو 11 12 1 بجے کا وقت ہے، سنسان جگہ ہے بالکل، اور 2 بالکل اجنبی لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد دونوں کے ذہن میں ایک ہی طرح کے خیالات آتے ہیں. ابھی یہ دونوں ان خیالات کا شکار ہیں کہ اچانک ان میں سے ایک شخص کہتا ہے السلام علیکم. اور اگر وہ شخص واقعی مسلمان ہے اور اسلام پر عمل کرنے والا ہے، اور دوسری طرف جو شخص ہے وہ اسلام کو سمجھتا ہے اور السلام علیکم کے معنی کی حقیقت سے دونوں واقف ہیں، تو اس شخص نے جب اسے کہا السلام علیکم تو اس نے گویا ایک طرح کا اطمینان دلا دیا ہے اس کو کہ تم میرے سے محفوظ ہو، تم پر سلامتی ہو. اب اس شخص نے جب یہ سنا کہ میں اس شخص سے محفوظ ہو گیا ہوں اور میرے جتنے اندیشے تھے وہ سارے اندیشے غلط نکلے، یہ آدمی تو مجھے یقین دلا رہا ہے کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے اخلاق سے، میرے تمام معاملات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور اس کے جواب میں جب وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تو اس شخص کو اطمینان ہو جاتا ہے اور اس شخص کی ساری تشویش زائل ہو جاتی ہے کہ جیسے میں نے اس کو اطمینان دلا دیا ہے کہ اب وہ میرے سے محفوظ ہے، ایسے ہی میں بھی اب اس کے ہاتھوں محفوظ ہو چکا ہوں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں پر فرما رہے ہیں افشوا السلام بینکم، ہم نے اس کا معنی بہت سطحی لے رکھا ہے. ہم نے اس کا معنی یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں جو بھی ملے تو ہم اسے السلام علیکم کہہ دیں، وہ ہمیں وعلیکم السلام کہہ دیں. اس طرح ہماری آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. اس طرح جب محبتیں پیدا ہو جائیں گی ہم ایمان میں آ جائیں گے. جب ایمان میں آ جائیں گے تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. حالانکہ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں جب کسی سے ملتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں السلام علیکم، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم آئندہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو، مطمئن ہو جاؤ کہ تم محفوظ ہو. آئندہ تمہاری موجودگی میں یا غیر موجودگی میں تمہیں میری طرف سے دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. اور وہ شخص جب مجھے وعلیکم السلام کہتا ہے تو مجھے اطمینان دلاتا ہے کہ جیسے تم نے مجھے محفوظ کر دیا ہے ایسے ہی میں نے بھی تمہیں محفوظ کر دیا ہے. تم میری طرف سے بھی سلامتی کا یقین رکھو، لہٰذا تم موجود ہوگے تب بھی میں تمہارے لیے سلامتی کا باعث ہوں گا، اور اگر کسی مجلس کے اندر تم موجود نہیں ہوگے تو تب بھی میں تمہارے لیے سلامتی کا باعث ہوں گا. جیسے تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری غیر موجودگی کے اندر کوئی تمہارے خلاف بات کرے، ایسے ہی میں بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میری غیر موجودگی کے اندر میرے خلاف کوئی بات کرے. لہٰذا میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم میری غیر موجودگی میں میری حفاظت کرنا. یہ معنی ہے سلام کا، اور یہ معنی ہے افشوا السلام کا، کہ آدمی جب کسی کو السلام علیکم کہتا ہے تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میری نگاہوں سے. اور یہ تصور کرنا بالکل بعید نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کہیں پر جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے اچانک بالکل مخالف جنس کا کوئی آدمی آ گیا ہے. آپ اکیلے جا رہے ہیں اور آپ کو اچانک کوئی خاتون نظر آئی ہے، اور اس خاتون کو آپ کو دیکھتے ہی ظاہر ہے تشویش ہو رہی ہے، یا کوئی مرد ہے اس نے خاتون کو دیکھا اور اسے تشویش ہو گئی کہ یہ کون ہے، اس رات کے وقت میں یہ کیا چاہ رہی ہے، یہ کیوں آئی ہے. اور اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو سلام کر لیتے ہیں اور یہ سلام کے حقیقی معنی سے واقف ہیں، تو اس سلام کے کرتے ساتھ ہی اطمینان دونوں طرف ہو جانا چاہیے کہ اب میری نگاہ سے تم محفوظ ہو، میری زبان سے تم محفوظ ہو، میرے ہاتھ سے تم محفوظ ہو، میرے خیالات سے تم محفوظ ہو. یہ معنی ہے افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا باعث بن جاؤ، آپس میں کثرت سے ایک دوسرے کو ایشورٹی دو، ایک دوسرے کو یقین دہانی کراؤ سلامتی کی اور ایک دوسرے کو محفوظ رکھنے کی. اور یہی مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو. اور یہاں پر بھی دیکھیے بات مومن ہونے کی ہو رہی ہے، اور اس مومن ہونے کا ایک ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں سلام کی کثرت کو قرار دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، آپ علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا المومن اخو المومن، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ مومن کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ ولا یحقرہ، کہ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور اس کو حقارت سے نہیں دیکھتا. اور پھر آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی، لیکن اس میں دو بڑی خوبصورت باتیں فرمائی، اور وہ آپ نے یہ فرمایا کہ یکف عنہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ. ایک تو اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہو تو اس نقصان کے آگے وہ ہاتھ رکھ دیتا ہے. کف یکف کفن، کف آپ جانتے ہیں عربی زبان میں ہتھیلی کو کہتے ہیں. اگر کہیں کوئی نقصان ہو رہا ہو اور نقصان ہوتا دیکھ رہا ہو یہ، تو یہ فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس نقصان کو روک لیتا ہے. یہ نقصان ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور یہ نقصان معنوی بھی ہو سکتا ہے. کہیں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کے جاننے والے کی ساکھ اور عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات ایسی کر رہا ہے جو اس میں نہیں پائی جاتی، اور یہ فوراً اس کے اندر دخل اندازی کرتا ہے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، مانوی طور پر اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، اس کی غیر موجودگی کے اندر آپ یہ بات نہیں کر سکتے. کوئی آدمی جا رہا ہے اور اچانک
اس کے ہاتھ کے اندر کوئی سامان اس نے پکڑا ہوا ہے، کتابیں پکڑی ہوئی ہیں اور اس کے ہاتھ سے کتابیں نیچے گرتی ہیں، تو یہ مومن جو مومن کا بھائی ہے، یہ مومنہ جو مومنہ کی بہن ہے، اس کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، یکف عنہ ضیعتہ، وہ فوراً آگے بڑھتی ہے، وہ اپنے اہتمام کا اظہار کرتی ہے، اپنے کنسرن کا اظہار کرتی ہے، اور اپنے ہاتھ سے وہ گری ہوئی کتابوں کو اٹھا کر سمیٹنا شروع کر دیتی ہے، ان کاغذات کو اٹھا کر سمیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کوئی لفافہ ہے اور اس کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اچانک وہ لفافہ پھٹا ہے اور وہ چیز گرنا شروع ہو گئی ہے، تو یہ اس انتظار میں نہیں رہتی کہ اس کو بتاؤں اور بتا کر پھر اسے متوجہ کروں، بلکہ فوری طور پر دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور جا کر اس کے لفافے کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیتی ہے اور پھر اسے متوجہ کرتی ہے کہ دیکھو تمہارا لفافہ گر رہا ہے، تمہارا لفافہ پھٹا ہوا ہے، میں نے اس کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ لیے ہیں تاکہ یہ چیز زمین پر نہ گرے، اسے فوری طور پر سنبھال لو۔ یہ ہے حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس لیے کہ اگر آپ جا رہے ہوں اور آپ کے ہاتھ میں کتابیں ہوں، آپ کے ہاتھ میں لفافہ ہو، اور وہ لفافہ اچانک پھٹ جائے اور اس میں سے چیزیں گرنا شروع ہو جائیں، تو آپ کو کتنا پسند آئے گا کہ کوئی شخص فوراً آگے بڑھ کر اس لفافے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لے اور ان چیزوں کو گرنے سے روک دے۔ ایک بات تو آپ نے فرمائی کہ اس کے نقصان کے نیچے ہاتھ رکھ لیتا ہے، اس کو نقصان کو روک لیتا ہے، اور دوسری بات فرمائی وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ، بہت ہی خوبصورت تعبیر آپ علیہ السلام نے اختیار فرمائی۔ آپ جانتے ہیں حاط یحوط، حائط عربی زبان کے اندر کہتے ہیں دیوار کو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ اس کا نقصان نہیں ہونے دیتے، اور دوسرا اگر یہ موجود نہ ہو اور اس کی طرف کوئی چیز آ رہی ہو، ظاہری یا مانوی، کوئی اس کی طرف کوئی چیز پھینک رہا ہے، کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو بات اس کی عزت پر، اس کے ناموس پر آ کر لگنے والی ہے، تو یہ مومن دوسری مومن کے لیے اس کی غیر موجودگی کے اندر دیوار بن جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا حصار بنا لیتا ہے یہ مومن یا مومنہ اپنے مومن بہن یا بھائی کے لیے، اور ایسا حصار بنا لیتا ہے کہ وہ پھینکنے والا جو چیز اس پر پھینکنا چاہ رہا ہے، یہ اس کو پھینکنے سے روک دیتا ہے۔ یہ ہے کسی کی غیر موجودگی کے اندر اس کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کہ آپ کی غیر موجودگی کے اندر آپ کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہے، اس کا دفاع کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ سن رہے ہیں اور اس پر الزام لگ رہا ہے اور ایسی بات سن رہے ہیں جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو آپ کو فوری طور پر چار دیواری کر لینی چاہیے، آپ کو فوری طور پر اس شخص کو محفوظ کر لینا چاہیے اور اس کے ارد گرد ایک باڑ بنا لینی چاہیے، ایک حائط بنا لینی چاہیے، اور واضح طور پر کہہ دینا چاہیے کہ آپ کو اس کے مومن کے بارے میں کوئی بات کرنے کا حق نہیں، جیسے میں یہ پسند نہیں کرتی کہ میری غیر موجودگی کے اندر کوئی شخص میرے بارے میں ایسی بات کرے، ایسے ہی میں یہ پسند نہیں کرتی کہ میرے مسلمان بہن یا بھائی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی کے اندر کوئی یہ بات کرے۔ یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے، دیکھیے وہ موجود نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے کبھی بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ کام کیا ہے۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ کی نیت درست ہوگی، جب آپ کی نیت اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہوگا اور ایمان کا وہ درجہ حاصل کرنا ہوگا جس درجے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درجہ جب حاصل ہو جاتا ہے تو جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس سے دوبارہ ملاقات نہ ہو، آپ اسے کبھی بتا بھی نہ سکیں کہ میں نے تمہارا غیر موجودگی کے اندر تمہارا اس طرح دفاع کیا تھا، کوئی تم پر الزام لگا رہا تھا، کوئی تمہاری طرف جھوٹی بات منسوب کر رہا تھا، کوئی تمہاری غیبت کر رہا تھا، کوئی تم پر بہتان لگا رہا تھا، کوئی تمہاری چیز کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہا، تم موجود نہیں تھے، تمہاری چیز کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہا، کوئی تمہاری چیز کو اٹھا کر لے کر جانے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی تمہاری چیز خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی تمہارے موبائل میں چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو جیسے میں یہ پسند نہیں کرتی کہ میرے موبائل کے اندر کوئی میری ذاتی چیزوں کو دیکھے، ایسے ہی مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، میں نے اس کو روک دیا اور کہا کہ نہیں، کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر اس کی غیر موجودگی کے اندر نہیں چھوا جا سکتا۔ یہ سب اس صورت میں ممکن ہوگا جب آپ نے وہ تعلق اللہ کے لیے رکھا ہوا ہوگا، جب آپ کو اس بات کی ضرورت نہ ہو کہ اس کی موجودگی کے اندر تو آپ یوں کریں اور اس کی موجودگی جب نہ ہو تو آپ نہ کریں۔ دیکھیے ہمارے تعلقات بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ شخص موجود ہو اور اس کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم فوراً دفاع میں اترتے ہیں، ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں، میرا تو اس سے بڑا تعلق ہے، لہٰذا فوری طور پر ہم اس کے دفاع میں بھی اترتے ہیں، پورا ساتھ بھی دیتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس شخص کی غیر موجودگی کے اندر خود اس گفتگو کا حصہ ہو جاتے ہیں جس گفتگو کے اندر اس شخص کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اس شخص کے ساتھ جو تعلق رکھا ہوا ہے، اس تعلق کو ہم نے دنیاوی تعلق سمجھا ہوا ہے، ہم نے اسے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ اگر ہمارے آپس کے تعلقات اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں تو پھر جیسے ہم اس کی موجودگی کے اندر اس کا دفاع کرنا ضروری سمجھتے ہیں، ایسے ہی اس کی غیر موجودگی کے اندر بھی اس کا دفاع کرنا ضروری سمجھیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ایمان کے کمال کو یہ بیان فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرنا شروع کر دے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا شروع کر دے، اللہ کے لیے دینا شروع کر دے، اللہ کے لیے روکنا شروع کر دے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ من آتا للہ من حب للہ وابغض للہ واعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ تو یہ جو آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی تعلقات ہیں ان تعلقات کی اساس اور اٹھان اللہ کے تعلق پر ہو۔ آپ جب کسی سے تعلق رکھ رہے ہوں تو اس تعلق کے اندر آپ یہ پیش نظر رکھیں کہ یہ تعلق میں قائم کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس تعلق کے قائم کرنے کی بنیادی وجہ اللہ جل شانہ کی رضا کا حصول ہے کہ ان کو میں جتنا نفع پہنچا سکوں گی یا پہنچا سکوں گا، اس نفع کے پہنچانے میں اللہ کی رضا مطلوب ہے، لہٰذا ان کی موجودگی میں بھی ان کو نفع پہنچانا ہے، ان کی غیر موجودگی میں پہنچانا ہے، اور اس سارے سے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ تو دیکھنے میں یہ ایک بہت گہری دوستی ہے، لیکن اس گہری دوستی سے بھی ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اور یہ ایمان کا تعلق یعنی کسی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت رکھنا، بے لوث محبت رکھنا، اس تصور کے ساتھ محبت رکھنا کہ میں اس کے ساتھ یہ جو تعلق رکھ رہا ہوں یہ صرف اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں اور مجھے کوئی مفاد اس سے حاصل نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے، اس میں سے 2 لوگ وہ ہوں گے جن کے تعلق کی بنیاد اللہ کے لیے تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی آتی ہے، باقی کتابوں میں بھی آتی ہے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اس قیامت کے دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے آپ نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 لوگ جن کے تعلق کی اساس ہی اللہ کی محبت ہو، جب وہ اکٹھے ہوتے ہوں تو اللہ کی محبت کے لیے اکٹھے ہوتے ہوں، اور جب وہ الگ ہوتے ہوں تب بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے الگ ہوتے ہوں۔ ان کے تعلقات اللہ کی محبت کے لیے ہوتے ہوں، ان کی جدائیاں اللہ کی محبت کے لیے ہوتے ہوں، ان کا دینا اللہ کے لیے ہو، ان کا لینا اللہ کے لیے ہو۔ تو ہم اپنے تعلقات جب قائم کرتے ہیں، ہم جب کسی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، ہمیں عمر بھر تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں، مختلف سطحوں پر تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں، اپنی عائلی زندگی کے اندر تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں، خاوند اور بیوی کے آپس میں تعلقات، بہن اور بھائی کے آپس میں تعلقات، آپ جس دفتر میں جس ادارے کے اندر کام کرتے ہیں ان اداروں کے اندر آپس میں تعلقات، آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کے اندر آپس میں تعلقات، آپ جس ادارے کے اندر پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں اس میں آپ کو تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں۔ آپ استاد ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں، آپ طالب علم ہیں تو آپ کو اپنے اساتذہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، آپ استاد ہیں تو آپ کو اساتذہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ تو آپ جس کیفیت میں بھی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اس معاشرے کے اندر رہے اور تعلقات قائم نہ کرے۔ تو جب ہمیں تعلقات قائم کرنے ہیں تو پھر ہم اپنے تعلقات کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قائم کریں۔ ہم اپنے تعلقات کے قائم کرنے کے اندر یہ نیت کریں کہ یہ تعلق میں قائم کر رہا ہوں اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے، لہٰذا میں اس شخص کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو معاملہ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں یا پسند کرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو جب تم 2 لوگ آپس میں تعلق قائم کریں اور وہ تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، خیر خواہی پر مبنی ہو، ایک دوسرے کے فائدے کے لیے مبنی ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے آئینہ بن جائیں اور پھر ان کے تعلقات میں ایک دوسرے کی بہتری ہو، خیر خواہی ہو، نصح لکل مسلم ہو، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے میں تو یہ بہت گہرا تعلق ہوگا، دیکھنے والوں کو یہ لگے گا کہ یہ میاں بیوی آپس میں بہت قریب ہے ایک دوسرے کے، یہ دونوں بہن بھائی آپس میں ایک بہت قریب ہیں، یہ کزن آپس میں بہت قریب ہیں، یہ ایک ہی یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے 2 لوگ آپس میں بہت قریب ہیں، یہ 2 اساتذہ آپس میں بہت قریب ہیں، یہ استاد اور شاگرد آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھنے والوں کو وہ دنیاوی تعلق لگ سکتا ہے، دیکھنے والوں کو وہ مفاد کا تعلق رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے ہاں وہ تعلق ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ہاں وہ تعلق قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے حصول کا ذریعہ بن رہا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں مقدام ابن مادی کرب، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ تعلق، یعنی اس تعلق کو قائم کرنا، اور اس تعلق کو قائم کرتے ہوئے اپنی نیت کو صحیح کرنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگلے کو بتانا بھی ضروری ہے کہ دیکھو میرا یہ جو تمہارے ساتھ تعلق ہے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور یہ میں اللہ کی رضا کے لیے قائم کر رہا ہوں، اور اللہ کی رضا کے لیے تعلق کے قائم کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، لہٰذا میں تمہیں بھی بتا رہا ہوں تاکہ تم بھی یہ نیت کر لو، اور میں تو کم از کم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، کہ اگر کسی آدمی کو اپنے کسی بھائی سے محبت ہو جائے، اس نے تعلق کو قائم کر لیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ اس تعلق کو بھی اپنے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اس محبت کو اپنے دل میں نہ رکھے، بلکہ اس محبت کا اظہار کر دے اپنے بھائی کو، اور اسے یہ کہے انی احبک فی اللہ، کہ میں تمہیں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا جس سے اظہار کرے وہ بھی اظہار کر دے کہ ہاں میں بھی تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اور وہ کہے کہ احبب کالذی احببتنی فی اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے جس کے لیے تم نے مجھ سے محبت کی۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ بیان فرمایا ہے یہاں پر کہ تم میں سے کوئی ایمان اس کا کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیزیں پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اگر بازار کے اندر کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو جو اپنے لیے خرید رہے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے، اگر کوئی کر لے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی کر لے تو آپ کچھ کھا رہے ہیں اور آپ کو خیال آ رہا ہے کہ میں کسی کے گھر کوئی چیز لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہی چیز لے کر جائیں جو آپ کو پسند ہے، یہ آپ کے لیے بڑی اچھی بات ہے، لیکن شریعت آپ کو اس کا مکلف نہیں کرتی۔ ہاں آپ اپنی سطح کو دیکھیے، اپنی سہولت کو دیکھیے، اور کوئی ایسی چیز لے جائے جو اس کے کام آ جائے۔ آپ کوئی خاص قسم کا کیک کھانے کا شوق ہے، آپ کو وہ کیک پسند ہے، آپ اپنے لیے بھی وہ پسند کرتے ہیں، اور آپ کا کوئی ایسا تعلق ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو آپ اس کے لیے بھی اگر وہ کیک لے کر جاتے ہیں تو یہ اعلیٰ ترین نیکی ہے۔ یہ آپ نے اپنے لیے بھی وہی پسند کیا جو اپنے بھائی کے لیے پسند کیا ہے، اور آپ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ لے کر گئے ہیں جو آپ کو خود پسند تھا۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو، اور اکثر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اسی سطح کے اوپر خرچہ کریں جو آپ کے تعلق والے ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، تو رویوں کے اعتبار سے بہرحال اس پر ہر وقت ہر صورت میں عمل کرنا ممکن ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ اپنائیں جیسا رویہ ہم اپنے ساتھ اپنوانا چاہتے ہیں۔ جو چیزیں ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم دوسروں کے لیے بھی وہی چیزیں پسند کریں، بات کرنے کے اعتبار سے، کام کرنے کے اعتبار سے، ان کی عزت کرنے کے اعتبار سے، ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے اعتبار سے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے اعتبار سے۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا تعلق جو دیکھنے کے اندر ایک محبت کا اور الفت کا تعلق ہے اور ایک دنیاوی تعلق ہے، یہ تعلق بھی اللہ جل شانہ کے ہاں بہت ہی نفیس اور بہت ہی خاص تعلق بن جاتا ہے، اور اس تعلق کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان مکمل ہوتا ہے، اور اس ایمان کے نتیجے میں جنت کا حصول آسان ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ جل شانہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ جل شانہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیتے ہیں، آدمی کا شمار ان 7 لوگوں میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ تعلقات کو استوار کرنا، اس کی آدمی کو بار بار مشق کرنی پڑے گی۔ آپ نے جب کوئی میں نے عرض کیا تھا کہ نیت بار بار نیت کرنی پڑے گی، آپ جب کوئی چیز لے رہے ہیں اس کی نیت، آپ کسی شخص سے تعلق قائم کر رہے ہیں اس کی نیت، آپ کا جب بھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو رہا ہے تو اس تعلق کے قائم کرنے سے پہلے اپنی نیت کی تصحیح، اور اس تعلق کے ذریعے اللہ جل شانہ کی رضامندی کے حصول کی نیت اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو ہمارے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ سارے کے سارے تعلقات اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب اور ایمان کے کمال کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔